تو یہ ہمارے پاس چیپٹر نمبر 4 کا سیکنڈ کویشچن ہے، اور اگر ہم پوری بک کے امپورٹنٹ کویشچنس کی بات کریں تو کویشچن نمبر 11 ہے، رائٹ اے نوٹ آن میرٹس اینڈ ڈی میرٹس آف پارٹنرشپ، یعنی جو شراکتی کاروبار ہے اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں۔ تو دیکھیں اس کا انٹروڈکشن ڈیفینیشن وہی ہے جو ہم نے کویشچن نمبر 10 میں پڑھ لیا تھا، یعنی کریکٹرسٹکس آف پارٹنرشپ والے کویشچن میں پڑھا تھا، دوبارہ پڑھ دیتا ہوں میں۔ پارٹنرشپ از دی سیکنڈ اسٹیج ان دی ایولیوشن آف بزنس آرگنائزیشن، یہ کاروباری تنظیم کی ترقی کی دوسری اسٹیج ہے۔ پہلی اسٹیج تھی واحد ملکیتی کاروبار سول ٹریڈرشپ، اور دوسری اسٹیج ہے پارٹنرشپ، اور تیسری اسٹیج ہوگی کمپنی، جو ہم اس چیپٹر کے بعد نیکسٹ پڑھیں گے۔ اٹ از دی ایسوسیشن آف ٹو اور مور پرسن ٹو کیری آن بزنس فار پروفٹ، یہ ایسوسیشن ہے دو سے یا دو سے زیادہ لوگوں کی جو مل کر کاروبار کرتے ہیں فار پروفٹ، تاکہ پروفٹ کما سکیں۔ دی پرسن ہو کانسٹیٹیوٹ کہتے ہیں بنانا، دس آرگنائزیشن ایسے ادارے کو جو بناتے ہیں، آر انڈیویجلی ٹرمڈ ایز پارٹنر، انہیں ہم انفرادی طور پر پارٹنر کہتے ہیں، اینڈ کولیکٹیولی ناؤن ایز فرم، اور سب کو ایز اے ہول جو بزنس کریں گے اسے ہم کہیں گے یہ فرم ہے۔ ان آرڈنری بزنس، عام بزنس میں، دی نمبر آف پارٹنر شوڈ ناٹ ایکسیڈ 20، 20 سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، بٹ ان بینکنگ اٹ مسٹ ناٹ ایکسیڈ 10، بینکنگ میں یہ 10 سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ یعنی اگر آپ بینکنگ کا بزنس کرتے ہیں تو 10 پارٹنر ہوں گے، اور اگر بینکنگ کے علاوہ کوئی بھی بزنس کرتے ہیں تو اس میں میکسیمم 20 پارٹنر ہونے چاہیے۔ پھر ہیں ڈیفینیشن 3 لکھی ہیں، ان میں سے کوئی سی دو آپ نے کرنی ہے۔ تو پارٹنرشپ از اے ریلیشن شپ بٹوین پرسن، یہ لوگوں کے درمیان ایسا تعلق ہے who have agreed to share the profits of the business، جو کاروبار کے پروفٹ کو شیئر کرنے کے لیے ایگری ہو گئے ہیں، carried on by all، جس کاروبار کو سب چلائیں گے، اور any one of them acting for all، یا ان میں سے کوئی چلائے گا اور کوئی نہیں چلائے گا، جو ہم پچھلے کویشچن میں خصوصیات میں پڑھ چکے ہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر 3-4 پارٹنر ہیں تو ان میں سے میں بھی 2 پارٹنر نے صرف پیسے ہی لگائے ہوں، وہ کام نہ کرتے ہوں، اور باقی جو پارٹنر ہیں میں بھی انہوں نے صرف کام کرنا ہو، پیسے نہ لگائے ہوں، یا دونوں ہو سکتا ہے پیسے بھی لگائے ہوں اور کام بھی کریں۔ نیکسٹ دیکھیں، نیکسٹ ڈیفینیشن ہے a contract of two or more competent person، یہ 2 یا 2 سے زیادہ اہل لوگوں کا کانٹریکٹ ہوتا ہے، ٹو پلیس دیئر منی، جو اپنے پیسے، ایفرٹ، لیبر، محنت اور ہنر، اسکل لگاتے ہیں، سم، چند، اور آل آف دیم، یا سارے لگائیں گے، ان لافل کامرس، کسی قانونی تجارت میں اور قانونی کاروبار میں اور بزنس، اینڈ ٹو ڈیوائڈ دی پروفٹ، اور جب نفع ہوگا اسے تقسیم کریں گے، اینڈ بیئر دی لاس، اور نقصان کو برداشت کریں گے، ان سرٹن پرپورشن، کسی خاص تناسب میں، اس کالڈ پارٹنرشپ، اسے ہم پارٹنرشپ کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے پھر پارٹنرشپ از این ایسوسیشن آف ٹو اور مور انڈیویجول، یہ 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں کے درمیان ایسوسیشن ہے، فار دی آپریشن آف انڈسٹریل، تاکہ وہ صنعتی، کمرشل، تجارتی اور ادر بزنس انڈرٹیکنگ ہے، اور مزید کوئی بھی کاروبار کر سکیں۔ تو آج کا ہمارا اصل کویشچن یہاں سے شروع ہوتا ہے، باقی تو ہم نے پچھلے کویشچن میں پڑھ لیا تھا۔ آج کا اصل کویشچن ہے ایڈوانٹیجز، فائدے کیا ہیں، پارٹنرشپ کاروبار کی خوبیاں کیا ہیں۔ تو دیکھیں سب سے پہلا پوائنٹ ہے سفیشینٹ کیپٹل، اس کاروبار میں جو کیپٹل ہے وہ سفیشینٹ ہوتا ہے، انف ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے پڑھ لیا کہ واحد ملکیتی کاروبار کی طرح اس میں ایک پارٹنر نہیں ہوتا، بلکہ اس میں ایک سے زیادہ پارٹنرز ہوتے ہیں، اور جب پارٹنر زیادہ ہو جائیں گے، حصے دار زیادہ ہو جائیں گے، تو ظاہری بات ہے کیپٹل بھی زیادہ ہو جائے گا۔ تو دیکھیں پارٹنرشپ کین کولیکٹ مور کیپٹل، یہ زیادہ کیپٹل اکٹھا کر سکتا ہے ان بزنس کاروبار میں، بائی دی جوائنٹ ایفرٹس آف پارٹنر، اگر تمام پارٹنرز مل کر کوشش کریں، ایز کمپیئر ٹو سول پروپرائٹرشپ، سول پروپرائٹرشپ کی نسبت، کیونکہ اس میں تو ایک ہی مالک تھا اور اس لیے سرمایہ کم ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے میوچل کنسلٹیشن، اب دیکھیں کیونکہ اس میں لوگ ایک سے زیادہ ہیں تو آپس میں میوچل کہتے ہیں، آپس میں کنسلٹیشن مطلب مشورہ کرنا، یعنی وہ آپس میں مشورہ کر کے چل سکتے ہیں، بہتر فیصلے کر سکتے ہیں۔ تو ان پارٹنرشپ آل دی پارٹنرز ورک ود میوچل کنسلٹیشن، باہمی تعاون سے، مشورے سے کام کرتے ہیں، ٹو پروموٹ بزنس، کاروبار کو پروموٹ کرنے کے لیے، دس مینیمائز دی چانسز آف لاس ان بزنس، اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ نقصان کا خدشہ کم ہو جاتا ہے،
کیونکہ جب زیادہ لوگ مل کر آپس میں مشورہ کر کے چلیں گے تو بہتر چلا سکیں گے۔ نیکسٹ ہے پھر ڈسٹریبیوشن آف ورک۔ جو کاروبار ہے اس کا کام تقسیم ہو جاتا ہے، برڈن تقسیم ہو جاتا ہے۔ واحد ملکیتی کاروبار کا یہ نقصان تھا کہ اس میں اکیلا مالک تھا، سب کچھ اسے کرنا پڑتا تھا، لیکن پارٹنرشپ بزنس میں یہ فائدہ ہے کہ کام سارا تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو دیر از ڈسٹریبیوشن آف ورک، کاروبار تقسیم ہو جاتا ہے among پارٹنرز میں اکارڈنگ ٹو دیئر ابیلٹیز آف ایکسپیرئنس، یعنی جتنا ان کا ایکسپیرئنس ہے اس کی صلاحیت کے مطابق کام تقسیم ہو جاتا ہے۔ دس انکریز دی ایفیشنسی آف فرم، جس سے کاروبار کی فرم کی ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے، اور فرم ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو پارٹنرشپ کا کاروبار ہوتا ہے اسے فرم کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے پھر پرسنل انٹرسٹ، کیونکہ یہ کاروبار بھی رجسٹرڈ نہیں ہوتا اور پارٹنرز کو پتہ ہے کہ ان لمیٹڈ لائبلٹی ہوتی ہے اس میں اگر کاروبار رجسٹر نہ کروائیں، یعنی کاروبار کو نقصان ہونے کی صورت میں ان کے گھر کا سامان بھی بک سکتا ہے اس کے پیسے اتارنے کے لیے۔ مزید یہ ہے کہ پارٹنرز کو پتہ ہوتا ہے جتنا پروفٹ ہے انہی کو شیئر ہو جائے گا، اور اگر نقصان ہوا تو سب کو برداشت کرنا پڑے گا، تو اس لیے وہ ذرا دلچسپی سے کام کرتے ہیں، اپنے پرسنل انٹرسٹ سے کام کرتے ہیں۔ تو دیکھیں کہتا ہے ایچ پارٹنر ٹیک پرسنل انٹرسٹ، ذاتی دلچسپی لیتے ہیں ان بزنس کاروبار میں۔ ہی ہیز این انلمیٹڈ لائبلٹی، ہر پارٹنر کی جو لائبلٹی ہے وہ ان لمیٹڈ ہوتی ہے، اور ان لمیٹڈ لائبلٹی ہم پڑھ چکے ہیں، ایسی لائبلٹی جس میں اگر کاروبار کے پیسے اتارنے ہوں تو گھر کا سامان بھی بک سکتا ہے۔ اینڈ ہیز ٹو بیئر دی رسک آف پروفٹ اینڈ لاس، اور یہی وجہ ہے کہ انہیں پھر پروفٹ اور لاس کا رسک برداشت کرنا پڑتا ہے، یعنی پروفٹ ہوگا تب بھی سارا ان کا، لاس ہوا تب بھی سارا ان کا۔ نیکسٹ ہے لیس فراڈس، کیونکہ تمام پارٹنر مل کے کام کر رہے ہیں اور ہر پارٹنر کام چیک کر سکتا ہے، حساب کتاب دیکھ سکتا ہے، اس لیے فراڈ کے چانسز کم ہو جاتے ہیں اس میں۔ تو دیکھیں ان پارٹنرشپ ایچ پارٹنر کین لک آفٹر دی بزنس ایکٹیویٹیز، ہر پارٹنر کاروبار کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اسے دیکھ سکتا ہے، لک آفٹر کہتے ہیں دیکھنا، دیکھ بھال کرنا۔ ہی کین چیک دی اکاؤنٹس، وہ اکاؤنٹس دیکھ سکتا ہے، سو دیر از نو رسک آف فراڈ، لہٰذا جو فراڈ کا رسک ہے وہ نہیں ہوتا۔ ایزی فارمیشن، اس کو بنانا آسان ہے، یعنی کیونکہ اس پر بھی ابھی آپ کو بتایا کہ قانونی پابندیاں نہیں ہوتی، جس طرح رجسٹریشن کروانا، ڈاکومنٹس پبلش کرنا وغیرہ وغیرہ، اس لیے اس کاروبار کو بھی بنانا آسان ہے، یعنی جب چاہیں 2-3 لوگ مل کے کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں دس ٹائپ آف بزنس آرگنائزیشن کین بی فارمڈ، بنائی جا سکتی ہے ایزیلی، آسانی سے، وداؤٹ اینی کمپلیکس لیگل فارمیلٹیز، بغیر کسی قانونی پیچیدگی کے۔ 2 اور more person کین اسٹارٹ بزنس، شروع کر سکتے ہیں ایٹ اینی ٹائم، کسی بھی وقت۔ اٹس رجسٹریشن از آلسو ویری ایزی، اور اگر آپ نے اس کو رجسٹر کروانا ہو تو رجسٹر کروانا بھی آسان ہے، آپ نے ڈاکومنٹس کے تھرو نام رجسٹر کروا لیں، یعنی اس میں کمپنی کی طرح کنڈیشنز نہیں ہوتی کہ پہلے شیئر سیل کریں، پیسے اکٹھے کریں وغیرہ، وہ جب ہم کمپنی میں جائیں گے تو پھر پڑھیں گے کہ اس کاروبار کو رجسٹر کرنا مشکل ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے پھر کریڈٹ فیسلٹی، کریڈٹ کہتے ہیں قرضہ، فیسلٹی سہولت، قرضے کی سہولت۔ واحد ملکیتی کاروبار میں ہم نے پڑھا تھا کہ اونر جو اکیلا ہوتا ہے اسے بینکس وغیرہ کی طرف سے قرضہ نہیں ملتا، لیکن کیونکہ اس میں پارٹنر زیادہ ہیں، کیپٹل زیادہ ہوتا ہے، بزنس بڑا ہوتا ہے، تو اس میں چانس ہوتا ہے کہ قرضہ مل جائے گا۔ تو دیکھیں ایز کمپیئر ٹو انڈیویجول اونر، واحد مالک کی نسبت، دی پارٹنرشپ بزنس ہیز مور کریڈٹ ورتھینس، اس کی اہمیت ہوتی ہے، ورتھینس کہتے ہیں قیمت ہونا، اہلیت ہونا، تو اس میں جو ہے ایسا کاروبار، پارٹنرشپ والا جو کاروبار ہے اس میں زیادہ کریڈٹ ورتھینس ہوتی ہے، یعنی قرضہ ملنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ ان فائنینشیل مارکیٹ، فائنینشیل مارکیٹ کہتے ہیں ایسی مارکیٹ جہاں سے پیسے ڈیل کیے جاتے ہیں، اور جہاں سے پیسے ڈیل کیے جاتے ہیں ان مارکیٹ میں کیا کیا آتا ہے، انشورنس کمپنیز، بینکس، انویسٹرز وغیرہ، کہتا ہے سو بینکس اینڈ ادر فائنینشیل انسٹیٹیوشن پرووائڈ دیم لون، اس لیے بینک اور دوسرے جو فائنینشیل انسٹیٹیوٹ ہیں وہ ایسے کاروبار کو قرضہ دے دیتے ہیں۔ نیکسٹ ہے پھر بیٹر ڈیسیژن، بہتر فیصلے، ہم نے بھی پڑھ لیا کہ اس میں کیونکہ مالک ایک سے زیادہ ہیں
پارٹنرز ہیں، لہٰذا وہ آپس میں مشورہ کر کے بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ انڈر پارٹنرشپ این انڈیویجول ڈز ناٹ ٹیک ڈیسیژن، وہ فیصلہ جو ہے اکیلا شخص نہیں کرتا، بٹ آل دی پارٹنرز، تمام پارٹنرز کرتے ہیں، آفٹر گریٹ ڈیل آف ڈسکشن میک ڈیسیژن، یعنی وہ کافی ساری ڈسکشن کرنے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں تمام پارٹنرز مل کے، اس لیے اس میں جو فیصلہ ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے پھر سروسز آف ایکسپرٹ، سروسز آف ایکسپرٹ ماہرین کی خدمات، اس کا تعلق سیدھا سیدھا ہوتا ہے پیسے سے۔ واحد ملکیتی کاروبار میں ہم نے پڑھا تھا پیسے کم ہوتے ہیں، لہٰذا وہ ایکسپرٹس کی سروس ہائر نہیں کر سکتے۔ اس میں کیونکہ ہم نے پڑھا کیپٹل اس کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا یہ ایکسپرٹس ہائر کر سکتے ہیں۔ ایز دیر از سفیشینٹ کیپٹل، کیونکہ کیپٹل زیادہ ہوتا ہے، سو اے فرم از ان اے بیٹر پوزیشن، لہٰذا جو فرم ہے وہ بہتر پوزیشن میں ہوتی ہے ٹو ہائر دی سروسز آف کوالیفائڈ اینڈ اسکلڈ ورکرز، کہ وہ اسکلڈ ورکر اور کوالیفائڈ لوگوں کی خدمات حاصل کر سکے۔ نیکسٹ ہے فلیکسیبلٹی، ہر وہ کاروبار جس کو رجسٹر کروانا ضروری نہیں ہوتا وہ فلیکسیبل بھی ہوتا ہے، یعنی آپ اپنی مرضی سے، فلیکسیبلٹی مینز لچک ہونا، جس کو ہم چینج کر سکتے ہوں، تو ایسے کاروبار آپ اپنی مرضی سے چینج کر سکتے ہیں۔ اب کیونکہ اس میں پارٹنر زیادہ ہیں، اس کا مطلب ہر پارٹنر اگر ایگری ہوگا تو آپ کاروبار چینج کر سکتے ہیں۔ تو اٹ از فلیکسیبل بزنس، یہ فلیکسیبل بزنس ہے، اینڈ پارٹنرز کین چینج دیئر بزنس، کاروبار چینج کر سکتے ہیں بزنس پالیسیز ود دیئر میوچل کنسلٹیشن ایٹ اینی ٹائم، یعنی اپنی باہمی مشاورت سے جب چاہیں اس کو چینج کیا جا سکتا ہے۔ پھر ہے ایکسپینشن آف بزنس، کاروبار کو پھیلانا، اس میں ایزی ہے، وجہ کاروبار بڑا ہے، پروفٹ زیادہ ہوتے ہیں، کیپٹل زیادہ ہوتا ہے، مالک زیادہ ہیں، تو اگر آپ نیو برانچ اوپن کرنا چاہیں تو پارٹنرز ایک دو وہاں بیچ دیں، باقی پرانی برانچ چلاتے رہے، لہٰذا اس میں بزنس کو ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں دس ٹائپ آف بزنس آرگنائزیشن، اس طرح کی بزنس آرگنائزیشن میں اٹ از ویری ایزی ٹو ایکسپینڈ بزنس والیوم، کاروبار کو پھیلانا آسان ہے، بائی ایڈمٹنگ نیو پارٹنر، نیا پارٹنر ایڈمٹ کر لیں، یعنی مزید پارٹنر شامل کر لیں، ظاہری بات ہے اگر مزید پارٹنر شامل ہو جائے گا تو وہ کیپٹل بھی لے کر آئے گا، اور پہلے کی نسبت جو کیپٹل ہے وہ بڑھ جائے گا، زیادہ ہو جائے گا۔ اینڈ کین بارو منی ایزیلی، اور آپ یہاں پھر پیسے قرضہ لے کر بھی کاروبار کو بڑھا سکتے ہیں۔ ابھی پچھلی ہیڈنگس میں ہی ہم نے پڑھا ہے کہ ایسے کاروبار کو قرضہ آسانی سے مل جاتا ہے۔ پھر ہے ریڈکشن ان لاس، نقصان کم ہو جاتے ہیں اس میں۔ نقصان کم کیسے ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں اس طرح کے بزنس میں اگر نقصان ہو بھی جائے تو تمام پارٹنرز میں تقسیم ہو جانا ہے، ہر پارٹنر نے شیئر کر لینا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس میں نقصان کم ہو جاتا ہے۔ جس طرح دیکھیں 3 پارٹنر ہیں اور اگر 30,000 کا نقصان ہو گیا ہے تو اگر اکیلا مالک ہوتا تو سارا 30,000 نقصان اس اکیلے کو برداشت کرنا پڑتا، لیکن اب 3 پارٹنر ہیں تو ان تینوں میں ایکولی تقسیم ہو جائے گا، 10,000 کا نقصان برداشت کریں گے۔ تو کہتے ہیں پارٹنرشپ بزنس اف دی فرم سفر لاس، اگر کاروبار کو نقصان ہو دین دی پارٹنر آف بزنس، تو جو اس کے حصے دار ہیں شیئر اٹ، تقسیم کر لیتے ہیں، سو دیٹ دی رسک آف برڈن آف لاس از ریڈیوس، کیونکہ جو نقصان ہے اور برڈن کا رسک ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ ریڈکشن ان کمپٹیشن، کمپٹیشن کم ہوتا ہے کیونکہ پارٹنر مل کے کام کرتے ہیں، آپس میں کمپیٹ نہیں کرتے، سب کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے۔ تو دی اونر آف پارٹنرشپ بزنس، پارٹنرشپ کے جو مالکان ہیں، ڈو ناٹ کمپیٹ ود ایچ ادر، ایک دوسرے سے مقابلہ نہیں کرتے، دے پریفر ٹو ورک ٹوگیدر، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اکٹھے کام کریں، فار دی کامن بینیفٹ آف دی فرم، تاکہ کاروبار کے مشترکہ مفاد کے لیے مل کر کام کیا جا سکے، کیونکہ فرم کا فائدہ ہوگا، پروفٹ ہوگا تو سب کو پروفٹ زیادہ ملے گا۔ مائنورٹی پروڈکشن، پروٹیکشن کہتے ہیں جی تحفظ، مائنورٹی کہتے ہیں اقلیت، اقلیت مطلب کم ہونا، یعنی اگر کسی نے کم پیسے بھی لگائے ہیں نا، کوئی ایسا پارٹنر ہے جس نے زیادہ انویسٹمنٹ نہیں کی، تو اس سے بھی اتنا ہی مشورہ، اس کی رائے بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے جتنی اس پارٹنر کی ہے جس نے زیادہ پیسے لگائے ہیں، کیونکہ ہم نے ایک بار پڑھ لی کہ پارٹنرشپ میں جو بھی کام ہوگا وہ سب پارٹنرز ایگری ہوں گے تبھی ہوگا، تو اس لیے ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا
کہ کہتے ہیں جی کاروبار چینج کرنا ہے اور 5 میں سے 4 پارٹنر کہہ رہے ہیں ہاں جی کر لیتے ہیں اور ایک کہہ رہا ہے نہیں کرنا، تو میجورٹی کی نہیں سنتے، جبکہ پارٹنرشپ میں میجورٹی کی بجائے سب کی سنتے ہیں، اگر سب ایگری کریں گے تو کام ہوگا۔ تو دیکھیں پارٹنرشپ آل پالیسی میٹرز، تمام جو معاملات ہیں آر ٹو بی ڈیسائیڈڈ ود دی کنسینٹ آف ایچ پارٹنر، ہر پارٹنر کی رضامندی سے کام ہوگا۔ سو دیر از اے پروٹیکشن ٹو منورٹی پارٹنر، ایسے پارٹنر جنہوں نے کم پیسے لگائے ہیں یا جو کم مینجمنٹ میں حصہ لیتے ہیں، تو ان پارٹنرز کو بھی تحفظ ہو جاتا ہے۔ سیکریسی رازداری ہوتی ہے، کیونکہ یہ بھی جو بزنس ہے اس نے بھی کمپنی کی طرح پبلیکیشنز نہیں کرنی، اپنے پروفٹس اینول رپورٹ جاری نہیں کرنی، لوگوں کو کچھ نہیں بتانا ہوتا، جو ہوتا ہے پارٹنرز کے آپس میں درمیان میں رہتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ بزنس بھی سیکرٹ ہے۔ ان پارٹنرشپ اٹ از ناٹ کمپلسری ٹو پبلش دی اکاؤنٹس پبلش کرنا ضروری نہیں ہے، سو بزنس سیکرٹ ریمین ود ان دی پارٹنر، لہٰذا جو راز ہیں وہ پارٹنرز کے درمیان میں ہی رہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے پھر پبلک کانفیڈنس، لوگوں کا کانفیڈنس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو فی الحال دیکھیں ہم پڑھیں ایڈوانٹیجز، تو ہم کہیں گے کہ سول پروپرائٹرشپ، واحد مالک کی نسبت، ان جو بزنس ہیں پارٹنرشپ بزنس ہوتے ہیں ان پہ لوگوں کا ٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں پبلک شوز مور کانفیڈنس ان پارٹنرشپ، پارٹنرشپ پہ کانفیڈنس شو کرتی ہے ایز کمپیئر ٹو سول پروپرائٹرشپ، واحد ملکیتی کاروبار کی نسبت۔ if firm is register، اور اگر آپ وہ کاروبار رجسٹر کروا لیں، پیپل فیل نو رسک ان کریٹنگ ریلیشن ود سچ بزنس، تو پھر لوگ زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں، پھر لوگوں کا رسک ختم ہو جاتا ہے جب آپ ایسا کاروبار رجسٹر کروا لیں۔ ایزی ریزولوشن، اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس کاروبار کو بنانا آسان ہو اسے ختم بھی آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ تو دیکھیں پارٹنرشپ بزنس کین ڈیزولو ایٹ اینی ٹائم، جب مرضی چاہیں آپ ختم کر سکتے ہیں، بیکاز آف نو لیگل ریسٹرکشن، کیونکہ کوئی قانونی پابندیاں نہیں ہوتی۔ اس ڈیزولوشن از ویری ایزی کمپیئر ٹو جوائنٹ اسٹاک کمپنی، جوائنٹ اسٹاک کمپنیز کی نسبت اس میں ڈیزولوشن آسان ہے۔ اب کمپنی ہمارا نیکسٹ چیپٹر ہوگا، جب ہم پڑھیں گے تب آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی۔ جی تو اب دیکھیں ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں پارٹنرشپ بزنس کے۔ تو پہلا ڈس ایڈوانٹیج ہے ان لمیٹڈ لائبلٹی، ہر وہ کاروبار جو رجسٹرڈ نہیں ہوتا اس میں یہ نقصان رہتا ہے کہ پارٹنرز کو اور مالک کو ایک سمجھا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر کاروبار قرضہ نہ اتار سکے، کاروبار نقصان کے پیسے نہ اتار سکے، تو گھر کا سامان بک سکتا ہے، جو اونرز ہیں پارٹنرز ہیں ان کی ذاتی پراپرٹی بھی بک سکتی ہے اس قرضے کو یا نقصان کو پورا کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلا نقصان یہ ہے اس کا، تو اٹ از مین ڈس ایڈوانٹیج آف پارٹنرشپ، اٹ مینس، اس کا مطلب ہے ان کیس آف لاس پرسنل پراپرٹی آف پارٹنرز کین بی سولڈ، ذاتی پراپرٹی بیچی جا سکتی ہے ٹو پے آف دی فرمز ڈیٹ، فرم کا قرضہ اتارنے کے لیے۔ نیکسٹ ہے پھر لمیٹڈ کیپٹل، اگر آپ کو یاد ہو تو بھی تھوڑی ہیڈنگز پہلے ہی ہم نے ایڈوانٹیجز میں کہا تھا کہ اس کا جو کیپٹل ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، جب ہم نے فائدہ بتا رہے تھے ایڈوانٹیج بتا رہے تھے تب ہم اسے ڈسکس کر رہے تھے ایز کمپیئر ٹو سول پروپرائٹرشپ، چھوٹے بزنس کی نسبت اس میں کیپٹل زیادہ ہوتا ہے، لیکن اب جب ڈس ایڈوانٹیج بتانا ہے تو ہم اسے کمپیئر کریں گے کمپنی کی نسبت، کمپنیز میں تو ان لمیٹڈ ممبرز ہو سکتے ہیں، 100,000 جتنے مرضی آنر ہو سکتے ہیں، تو اس کی نسبت پارٹنرشپ میں کیپٹل کم ہوتا ہے۔ تو دیکھیں اس کی ایکسپلینیشن، نو ڈاؤٹ ان پارٹنرشپ، اس بات پر کوئی شک نہیں ہے کہ پارٹنرشپ میں کیپٹل از گریٹر، زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو سول پروپرائٹرشپ، واحد ملکیتی کاروبار کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، بٹ اٹ از اسمال ایز کمپیئر ٹو جوائنٹ اسٹاک کمپنی، لیکن کمپنی کی نسبت کم، سو اٹ از اے بزنس، لہٰذا یہ کاروبار ہے دیٹ کین ناٹ ایکسپینڈ آن لارج اسکیل، جسے اتنے بڑے پیمانے پر نہیں پھیلایا جا سکتا جتنے بڑے لیول پر کمپنی۔ پھر انسرٹینٹی، غیر یقینی صورتحال، تو دیکھیں زیادہ ممبر ہیں، پارٹنر 2 ہوتے ہیں، 2 سے لے کر 20 تک ہو سکتے ہیں، تو پارٹنر آپس میں ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، اگر کوئی ایک پارٹنر ایگریمنٹ توڑ دے یا چھوڑ جائے یا ایک کی ڈیتھ ہو جائے یا لڑ پڑیں،
تو یہ کاروبار جو ہے ختم ہو جاتا ہے، اور جو ریمیننگ پارٹنرز رہ جاتے ہیں انہیں نیو ایگریمنٹ کرنا پڑتا ہے، یا وہ بھی کاروبار کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو کاروبار ہے یہ انسرٹن ہے۔ انسرٹن کہتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہ ہو، کچھ بھی ہو سکتا۔ تو دیکھیں دی لائف آف دس ٹائپ آف بزنس آرگنائزیشن، اس طرح کا جو کاروباری سسٹم ہے، از ویری لمیٹڈ، بڑا محدود ہوتا ہے۔ اٹ مے کم ٹو این اینڈ، یہ ختم ہو سکتا ہے، if any partner dies، اگر کوئی پارٹنر مر جائے، اور نیو پارٹنر انٹر انٹو دی بزنس، یا نیا پارٹنر بزنس میں آ جائے۔ نیکسٹ ہے پھر لیک آف پبلک کانفیڈینس، پبلک کانفیڈینس کی کمی ہوتی ہے اس طرح کے کاروبار میں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ کوئی بھی ایسا کاروبار جو رجسٹرڈ نہ ہو، اس پر ظاہری بات ہے پھر پبلک لوگ ٹرسٹ بھی کم کرتے ہیں۔ تو دیکھیں ایز دیر از نو نیڈ بائی لا ٹو پبلش اکاؤنٹ، کیونکہ پابندی نہیں ہے، قانونی پابندی نہیں ہے کہ وہ اپنے اکاؤنٹس بتائیں، پروفٹ لاس نقصانات بتائیں لوگوں کو in partnership, so people confidence and avoid dealing with and entering into contact with such، لہذا لوگوں کا کانفیڈنس اور جو ڈیلنگ ہے اور کانٹریکٹ کرنا ہے وہ اس طرح کے جو فرمز ہیں، پارٹنرشپ بزنس ہے، ان کے ساتھ کم ہوتا ہے۔ پھر ہے لمیٹیڈ ابیلٹیز۔ دیکھیں ہم نے پڑھا کہ پارٹنرز ہیں مل کر کاروبار چلائیں گے، لیکن اگر پارٹنرز ہی ابیلٹیز والے نہ ہوں، یعنی پارٹنرز پڑھے لکھے نہیں ہیں، ٹرینڈ نہیں ہیں، کاروبار کرنے کا ایکسپیرینس نہیں ہے، تو کاروبار کو نقصان ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں ڈیو ٹو لیک آف فائنینشیل ریسورسز، اگر ریسورسز کم ہو، اٹ از ناٹ پاسبل ٹو انگیج دی سروسز آف ہائر ٹیکنیکل اینڈ کوالیفائڈ پرسن۔ یہ دیکھیں اگر تو پارٹنرز خود ہی ایبل نہیں ہیں اور اوپر سے ریسورسز بھی نہیں ہے کہ آپ ایکسپرٹس کو ہائر کر سکیں، تو پھر کاروبار چلانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی اس کاروبار کا ایک نقصان ہے۔ نیکسٹ ہے ڈسپیوٹ امنگ پارٹنرز، پارٹنرز میں اگر لڑائی ہو جائے تو ظاہری بات ہے الٹیمیٹلی نقصان کاروبار کا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں کیا کہتا ہے جی، ان پارٹنرشپ دیر آر مینی چانسز آف ڈسپیوٹ، لڑائی کے بہت چانس ہوتے ہیں امنگ دی پارٹنرز میں، بیکاز آل پارٹنرز آر ناٹ ایکول، آر ناٹ آف ایکول مائنڈ، سب کا دماغ اور سب کی ذہنیت ایک جیسی نہیں ہوتی، تو اختلافات آپس میں آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ پھر ڈیفیکلٹی ان وڈرال، وڈرال کہتے ہیں نکلوانا، ڈیفیکلٹی مینس مشکل، یعنی اس میں اگر آپ پیسے لگا لیں ایک دفعہ پارٹنرشپ بزنس میں انٹر ہو جائیں تو پھر اس میں سے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پچھلا جو کویسچن تھا خصوصیات والا، اس میں پڑھا تھا کہ جو بھی کام پارٹنرشپ بزنس میں کیا جاتا ہے وہ تمام پارٹنرز کی رضامندی سے ہوتا ہے۔ اگر ایک پارٹنر بھی ایگری نہیں ہے، اگر ایک پارٹنر نے بھی کہہ دیا کہ نہیں یہ کام نہیں ہونا چاہیے، تو وہ نہیں ہوگا۔ 100% کنسلٹنسی ہوگی تو ہی وہ کام ہوگا۔ اگر ایک پرسن سے آپ پوچھنا بھول گئے ہیں تب بھی وہ آبجیکٹ لگا سکتا ہے اس پہ کہ بھئی یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، آپ لوگوں نے بتایا ہی نہیں، تو یہ کام تو نہیں ہوگا۔ یا ایک پرسن بھی ایگری نہیں ہوگا تب بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا سیم اسی طرح جب آپ انٹر ہو جاتے ہیں پارٹنرشپ بزنس، تو اگر آپ نے چھوڑنا ہے تو وہ بھی سب کی مرضی سے ہی چھوڑنا ہے، سب ایگری کریں گے کہ ٹھیک ہے ہاں چھوڑ دو، تم اپنے پیسے بھی واپس نکلوا لو، چلے جاؤ، کوئی ایشو نہیں ہے، پھر ہی ایسا پاسبل ہے۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وڈرا کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس میں، کیونکہ سب ایگری اگر ہوں گے تو ہی ہوگا، ورنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اٹ از ویری ایزی ٹو انویسٹ منی ان پارٹنرشپ، پارٹنرشپ میں شامل ہونا تو آسان ہے، بٹ ویری ڈیفیکلٹ ٹو ودرا اٹ، لیکن اس سے نکلنا بڑا مشکل۔ نیکسٹ ہے پھر لیگل افیکٹس، لیگل ڈیفیکٹس، قانونی خامیاں ہیں۔ کیا خامیاں ہیں کہ جو لا ہے وہ اس پہ کوئی بھی بائنڈنگ نہیں کرتا، پابندی نہیں کرتا، یعنی ٹوٹل اپنی آپ کی مرضی ہوتی ہے پارٹنرز کی، اونرز کی۔ تو دیکھیں دیر آر نو افیکٹو رولز اینڈ ریگولیشن، کوئی مؤثر رولز ریگولیشن نہیں ہوتے ٹو کنٹرول پارٹنرشپ ایکٹیویٹیز، پارٹنرشپ کی ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے، سو اٹ کین ناٹ ہینڈل لارج اسکیل پروڈکشن، لہٰذا بڑی پیمانے کی جو پروڈکشن ہے وہ نہیں ہو سکتی جس طرح کمپنی میں ہوتی ہے، کیونکہ کمپنی کا پورا لا ہے، اس کو مطابق چلنا پڑتا ہے، اس نے اسٹینڈرڈز فالو کرنے ہوتے ہیں،
اس نے ماحولیات کا خیال رکھنا ہے، کوالٹی کا خیال رکھنا ہے، سرٹیفکیٹس لینے ہیں، تو یہ اس طرح کے لیگل ڈیفیکٹس کی وجہ سے، کیونکہ وہ تمام پابندیاں پارٹنرشپ میں نہیں ہوتی، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان لیگل پابندیاں نہ ہونے کی وجہ سے پارٹنرشپ کو یہ نقصان ہو جاتا ہے کہ وہ بڑے پیمانے کا کاروبار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ہے لیک آف ریسپانسبلٹیز، اگر ذمہ داری سے کوئی پارٹنر کام نہ کرے تو نقصان سب کا ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں جی، پارٹنرز ڈو ناٹ ٹیک انٹرسٹ ان بزنس ایکٹیویٹی ڈیو ٹو لمیٹڈ شیئر ان پروفٹ، اگر کسی پارٹنر کا پروفٹ میں حصہ کم ہے تو وہ پھر دلچسپی سے کام بھی نہیں کرے گا، ذمہ داری پوری بھی نہیں کرے گا۔ اینڈ لمیٹڈ چانس آف گروتھ، اور کیونکہ اس کی گروتھ کا چانس کم ہوگا تو ظاہری بات ہے وہ پھر دھیان سے کام نہیں کرے گا۔ نیکسٹ ہے پھر نو ٹرانسفر آف رائٹس، آپ اپنے رائٹ ٹرانسفر نہیں کر سکتے، کسی دوسرے پارٹنر کو نہیں دے سکتے، کسی دوسرے پرسن کو نہیں دے سکتے، کسی نیو پرسن کو نہیں دے سکتے تب تک جب تک سب ایگری نہ کریں۔ تو لہٰذا اگر آپ پارٹنرشپ میں سے نکلنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ جی میں نے جو انویسٹ کیا تھا میری جگہ کوئی اور پرسن حصے دار بن جائے، تو یہ بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں پارٹنرشپ، نو پارٹنر کین ٹرانسفر شیئر، کوئی بھی پارٹنر اپنا حصہ ٹرانسفر نہیں کر سکتا وداؤٹ دی کنسینٹ آف آل ادر پارٹنر، جب تک باقی پارٹنرز کی کنسینٹ نہ ہو۔ پھر ہے لیک آف سیکریسی، رازداری کم ہو جاتی ہے اگر پارٹنرز آپس میں لڑ پڑے۔ مثلا کوئی پارٹنر ہے جس کو رائٹ نہیں ملا یا جس کی کوئی بات نہیں مانی گئی، تو وہ اپنی لڑائی کے چکر میں، اپنے جو ہوتے ہیں نا غصہ نکالنے کے چکر میں، چانس ہوتا ہے کہ وہ بزنس کے سیکرٹس ریویل کر دے، کسی کو بتا دے، کسی دوسرے شخص کو بتا دے، تو اس میں رازداری پھر کم ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں ان کیس آف مس انڈرسٹینڈنگ، اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، ڈسپیوٹ امنگ پارٹنر یا پارٹنرز میں لڑائی ہو جائے، بزنس سیکرٹس کین بی ریویل، تو بزنس کے سیکرٹ ریویل کر دیے جاتے ہیں، لوگوں کو بتا دیے جاتے ہیں، یعنی جس پارٹنر کو غصہ ہو، جس کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے، وہ جا کے کسی کو بتا دے گا۔ پھر لیٹ ڈیسیژن، اس کاروبار میں جو ڈیسیژن ہے وہ لیٹ ہو جاتے ہیں، ہم نے سول پروپرائٹر میں پڑھا تھا، واحد ملکیتی کاروبار میں، کہ فیصلہ جلدی ہوتا ہے کیونکہ اکیلا شخص ہے، اس نے خود ہی فیصلہ کرنا ہے، لیکن اس میں فیصلہ لیٹ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پارٹنر ایک سے زیادہ ہوتے ہیں، سب کا مل کے بیٹھنا، اکٹھا ہونا اور پھر ایک بات پر متفق ہونا مشکل ہے۔ بحث کے چکر میں، یا کوئی پارٹنر آؤٹ آف سٹی ہے، وہ جی نہیں آ سکا میٹنگ میں، میٹنگ ڈیلے ہوگی، اگلے دن ہوگی، پوسٹ پون ہوگی، تو اس وجہ سے جو فیصلے ہیں وہ لیٹ ہو جاتے ہیں۔ ان پارٹنرشپ آل ڈیسیژنز آر میڈ بائی میوچل کنسلٹیشن، تمام فیصلے مل کر کرنے ہوتے ہیں، باہمی مشورے سے کرنے ہوتے ہیں۔ سم ٹائمز ڈیلے ان ڈیسیژنز بیکم دی کاز آف لاس، تو بعض دفعہ فیصلہ لیٹ ہونے کی وجہ سے نقصان ہو جاتا ہے۔ اور پھر اینڈ پہ ہے کنکلوژن، ہمارا کویشچن یہاں پہ ختم ہو گیا۔ جس میں آپ کو پتا ہے کہ ہر لانگ کویشچن میں آپ نے انٹروڈکشن لکھنا ہوتا ہے، پھر منیمم 2 ڈیفینیشنز لکھتے ہیں، پھر ہیڈنگز لکھتے ہیں مٹیریل جو کویشچن کا ہوتا ہے، پھر اینڈ پہ کنکلوژن لکھنا ہوتا ہے۔ اگر تو آئی کام کا کویشچن ہو، آئی کام لیول کا کویشچن ہو، تو پھر آپ نے 8 ہیڈنگ لکھ لیا کریں ایڈوانٹیج کی پیپر میں، اور 7 ہیڈنگ لکھ لیا کریں ڈس ایڈوانٹیج کی، اور اگر یہی کویشچن بی کام کے پیپر میں آئے تو پھر آپ نے کم سے کم 10 ہیڈنگ ایڈوانٹیج کی اور 8 ہیڈنگ ڈس ایڈوانٹیج کی لکھنی ہوتی ہے، اور اینڈ پہ پھر ہم نے کنکلوژن لکھنا ہوتا ہے، یعنی اپنی بات کو کنکلیوڈ کرنا ہے۔ تو دیکھیں فرام ابو مینشن فائنڈنگس، اوپر جو ہم نے بحث کی ہے، وی کم ٹو دس پوائنٹ، ہم اس بات پر آتے ہیں دیٹ ڈسپائٹ آف دی ابو ڈس ایڈوانٹیجز، کہ جو اوپر بتائے گئے نقصانات ہیں ان کے باوجود پارٹنرشپ از این امپورٹنٹ فارم آف بزنس آرگنائزیشن، یہ کاروباری تنظیم کی اہم شکل ہے، which has its own advantages، جس کے اپنے فائدے بھی ہیں۔